الرحمن الرحیم۔ فکر پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا صداقت علی جمالی۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ اٹس امپیکٹ آن اکنامی۔ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے اور اس کے امپیکٹس آج تک جو پڑے ہیں، کیا پڑے ہیں، کون سی وجوہات ہے کہ پاکستان کی اکنامی بوسٹ نہیں کر رہی، گرو اپ صحیح نہیں کر رہی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا آج دنیا کی ٹاپ 5 اکنامیز میں آ چکا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ دوسرا ممالک چائنا ہے، وہ آج دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ جبکہ تیسری بات 1971 میں جو پاکستان سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش ایک بدقسمت جو سانحہ ہوا، اس کے تحت وہ جو الگ ہوا، آج وہ بھی اس کی گروتھ، اس کو ایشین ٹائیگر کہا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک دو بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر ہم کرنٹ سچویشن میں ہی دیکھ لیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی تو بڑھ گئی ہے کہ ہماری ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نیگیٹو میں چلی گئی ہے۔ پاکستان کی اکنامی کی گروتھ 2% سے زیادہ میں نہیں جا رہی۔ جب بھی ہماری اکنامی کی گروتھ تیز ہوتی ہے تو ہمارے یہاں بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے۔ اب تو لون پیمنٹ کا بھی ایشو آ گیا سب سے بڑا۔ 1950s کی راہ میں چلے جائیں، جب انڈیا ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جتنی نفرت چاہے انڈیا سے کرنی ہے کریں، میں اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا۔ بے شک وہ ایک مسلمانوں کے رائٹ نہیں دے رہا، کشمیریوں کو ان کے آزادی اظہار کی اور بہت ساری معاملات، یعنی وہاں پہ جو منورٹیز ہیں دے آر ناٹ سیکیور اور سیف۔ بٹ 1950 کی راہ میں 5 سالوں کے اندر انڈیا نے کیا کہ 5 بہترین دنیا کی پورے ایشیا کی ٹاپ کلاس کی آئی ٹی کی یونیورسٹیاں بنائی، جیسے آج وہ دنیا کی آئی ٹی سیکٹر کی اس کی ایکسپورٹ جو جی ڈی پی میں $140 بلین یعنی ہماری ہاف اکنامی کا کنٹریبیوشن کرتی ہے، وہ انڈیا کی آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ ہے۔ کیونکہ 1950 سے لے کر 1955 تک ہم گڈا گڈی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ کس کے ساتھ؟ وزیر اعظم کے ساتھ۔ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ 12 ماہ 14 ماہ سے زیادہ گزرے۔ ہم نے 7 وزیر اعظم 5 سالوں میں اس شہر کو پتہ نہیں ہم نے کیا بنا دیا تھا، وزیر اعظم کی کرسی کو کوئی کھلونا سمجھ کے ہم نے رکھا ہوا تھا۔ اس کے امپیکٹس آج انڈیا پہ پڑ رہے ہیں۔ 1991 کی راہ میں آئی ایم ایف کے پاس لوگ کہتے ہیں غلطی سے جا رہے ہیں، مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں انڈیا ایک بار گیا، وہاں سے وہ سیکھ ہے 90s کی راہ میں، آج وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ کبھی ہم کسی انٹرنیشنل جو ہمارے کولیگ ہیں، کبھی وار اینڈ ٹیرر میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی سوویت یونین کے اگینسٹ استعمال ہوتے ہیں، پھر جب ان کا کام نکلتا ہے وہ تو ہمیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کیا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں آج تک؟ بار بار دوست ممالک کی طرف بار بار ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے اس ملک میں کہ اللہ کے نام پہ ملک بنا ہے، یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بے شک ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کرتے۔ محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ میں ایسی لیبارٹری بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ اسلام کے نام پہ ریسرچ ہو۔ لیکن 1971 میں کیا کیا ہم نے؟ ایک نیشنل لینگویج ڈکلیئر نہ کرنے پہ ہم نے اپنی 50% میں اپنا حصہ گوا دیا۔ بچہ کچا پاکستان جو بھٹو نے تھوڑی سی محنت کی، بے شک اسے لاکھ آف اختلاف میں کرتا ہوں کہ نیشنلائزیشن کی پالیسی اس کی غلط تھی۔ ہمیں اب کیا اسٹیپ لینے چاہیے؟ پہلی بات، ہر کوئی کہتا ہے ایکسپورٹ بڑھاؤ، ایکسپورٹ بڑھاؤ۔ ایکسپورٹ بڑھے گی کیسے؟ وہ اس سے پڑے گی، آپ نے ایف ڈی آئی بڑھانا ہے۔ آپ کے پاس نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، بجلی ہے تو مہنگی ہے، آپ کا عام آدمی بل نہیں بھر رہا۔ کیا وجوہات ہیں؟ ان مسائل کے حل ڈھونڈیں۔ لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب آئے گا، یہ میں کہتا ہوں یہ فیوچر کا جنرل مشرف ہے۔ جنرل مشرف کو بھی اوورسیز پاکستانی کہتے تھے بس یہ آ گیا، آج 5 سال بعد 2 سال بعد ہم نے پاکستان چلے جانا ہے، پاکستان اور یورپ میں کوئی فرق نہیں لگے۔ اس کا آج انجام دیکھ چکے ہیں آپ لوگ۔ پھر کہا گیا کہ عمران خان صاحب آنے یہ کرنے وہ کرنے۔ بھائی بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے پاکستانی کی گورنمنٹ آئی، زرداری صاحب سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، اس نے بھی کہا تھا بی بی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا، لاکھ اختلافات، لیکن اس کے دور میں پتہ چلتا ہے ملک اس ڈائریکشن میں چل رہا ہے۔ لیکن کرپشن زیادہ ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا دور آیا، مصنوعی طریقے سے ڈالر کو روک کے معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے بتائیے۔ ایسی اکنامکس میں نے تو اپنے 4 سالہ یونیورسٹی کے ٹینیور میں پڑھی ہی نہیں ہے۔ آپ سمپل سے مسائل ہیں، چھوٹی انڈسٹریوں کو فروغ دیں،
نارتھ اور ساؤتھ زون میں لاسٹ اپنی ویڈیو میں بھی کہوں نارتھ اور ساؤتھ زون میں ملک کو ڈیوائڈ کریں اور اس پیمانے پہ پنجاب کی ڈیولپمنٹ کرائیں، کے پی کی کرائیں، سندھ کی کرائیں۔ آج بھی پاکستان کی ڈیری فارمنگ 60% پروڈیوس پنجاب میں ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، وہ نیچرل چیز ہے کیونکہ اس کا را مٹیریل تو ادھر ملتا ہے نا، فائنل گڈ ہی ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں نا۔ ہم تو کپاس منگواتے ہیں، فیصل آباد جاتی ہے، ادھر آتی ہے، ادھر آتی ہے، جس سے تو 30% آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ملک نہیں چلتے۔ نیشنل ایئرسپیس آپ کی پی آئی اے دیکھیں، انڈیا اپنی انڈین ایئر لائن سولو کر چکا ہے، ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ماہر نہیں انسٹیٹیوٹ خود کل خان صاحب کہہ رہے تھے، اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا پی آئی اے کی ملازمین کو یہ کروں گا، اسٹیم لے سے چل جائے گی، 30 روپے پیٹرول، یہ فلاں چیز، یہ وہ 150 پہ لے کے گئے۔ خان صاحب آپ کے ٹینیور میں کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ نواز شریف صاحب آپ بتائیں، آپ لوگوں نے ملک کو کیا دیا؟ اس کے پیچھے زرداری صاحب سے بھی پوچھ لیں۔ آپ کی فارن پالیسی سے میں اتفاق کرتا ہوں، آپ کی فارن پالیسی، نون لیگ کی اکنامک پالیسی اور عمران خان کی ایکسپورٹ پالیسی، اگر یہ تینوں مل کے بیٹھے، کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سچا لگن ہونا چاہیے۔ اب تو ایک دو اور بندے نکلے ہوئے ہیں کہ خان صاحب یہ کر لے گا، وہ کر لے گا۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، آپ تین بڑے جو ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان تینوں لوگوں کی تینوں ذمہ دار ہیں۔ میں خود ذمہ دار ہوں کیونکہ میں نے ووٹ دیا ہے۔ ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ صرف الیکٹیبلز ہیں، الیکٹیبلز کہتے ہیں، الیکٹیبلز پیدا کس نے کیے ہیں؟ نون لیگ کے مقابلے میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں سندھ میں نون لیگ کو نہیں جتوایا جا سکتا، جتنے بھی الیکٹیبلز آ جائیں۔ خان صاحب کے مقابلے میں کے پی کے میں جا کے کوئی اور پارٹی نہیں جیت سکتی، این پی کے اور خان صاحب اور جے یو آئی کے علاوہ۔ یہ کون سی بات؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں پہلے خود اپنے گریبان میں جاننا چاہیے۔ خان صاحب کو لے کے گئے سعودی عربیہ، سعودی نے $3 ارب دیے تھے آپ کو، 6 ارب ڈالر، اب 15-18 ارب ڈالر کی لے کے آئے جن عرب کنٹریز سے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کہیں پہ انویسٹ ہوئے جس سے ڈالر ٹو ڈالر پروڈیوس ہو؟ مس یوز آف دی لونز میں کہتا ہوں پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم ڈالر میں لون تو لیتے ہیں، خواہ مخواہ کی سبسڈی دے رہے ہیں، آئی پی پیز کو دے رہے ہیں، 42 روپے یونٹ ان کو دے رہے ہیں، 20 روپے اپنے صارفین کو دے رہے ہیں۔ کیا ایسے ملک چلتے ہیں کہ ملک میں تیل کے کارخانوں پہ وہ لگائے جائیں، بجلی کے کارخانے؟ کیا ضرورت ہے ساہیوال کول پاور پلانٹ کی؟ کیا اس کو نوری آباد میں نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ کوئلہ آئے، 2 منٹ میں کوئلہ دے کے وہاں پہ بجلی پیدا کی جائے؟ 5% to 10% ہماری الیکٹریسٹی مہنگی پیدا ہو رہی ہے۔ کیا تھر کے کوئلے پہ پاور پلانٹ نہیں لگائے جا سکتے تھے؟ جیسے وہ شنگھائی الیکٹرک جو کام کر رہی ہے اس سے ہماری 1 ارب ڈالر کی بچت ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر مسئلے کا حل ہے، صرف نیت صاف ہو۔ اس ملک میں بہت لوگ ہیں، 30 ملین ایک پاکستانی کس کو دے دیا جاتا ہے؟ ترکیوں کو زلزلے میں۔ کسی پاکستانی ہمیں کیوں نہیں دیے؟ خان صاحب باتیں تو کرتے ہیں، خان صاحب کے خود کے دور میں ان کے منسٹروں کی 400% بڑھی، کوئی دودھ کا دھلا ہوا اس پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو ملک کے حقیقی وارث ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی سوچیں۔ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے۔ پاکستان نہیں ہے تو ہم میں سے کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ملک کی معیشت ایسے ہی چلتی ہے۔ کراچی کو الطاف حسین کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا، پورا کراچی برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ آج تک پیپلز پارٹی نے بھی کراچی کو کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ووٹ نہیں پڑتا۔ کراچی کا اصل مزہ میں آپ کو پتا ہوں، 30% کراچی کی لینڈ کے 40% پہ سی ایم کا بھی کنٹرول کیا، پی ایم کا بھی نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ سوسائٹیاں ہیں، نالوں کے اوپر میڈیا کے ہاؤسز بنائے گئے ہیں۔ اور پاکستان کے معاشی مسائل کا حل مس یوز آف لونز ہے۔ یوز آف لون صحیح طریقے سے، فار ایگزامپل ہم کوئی گارمنٹ کی انڈسٹری لگائیں، ہم کوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری لگائیں جس سے ڈالر پروڈیوس ہو، ہماری ایکسپورٹ بڑھے، تاکہ 5 سال 3 سال بعد وہ سعودیہ سے، دبئی سے، چائنا سے یا کسی سے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے، آئی ایم ایف سے یا کسی سے بھی لینے، کل ان کو واپسی بھی تو کرتے ہیں نا۔ کوئی پیداوار پروڈکشن بڑھے نا، جی ڈی پی کی گروتھ بھی ایسے بڑھتی ہے نا۔ مصنوعی جو کہ امپورٹ پہ اکنامی مثال ڈاکٹر صاحب کی طرف بنائی جاتی ہے۔ آئی ایم ایف کے بعد اتنی لیٹ کیوں کی؟ میں نے کہا کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں بہت سے اپنے دوستوں کو کہتا تھا آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ہاں، بار بار ہمیں آئی ایم ایف کی پاس کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ ڈالرز کی شارٹیج وہ کیوں ہوتی ہے؟ پہلے تم ڈالر لے کے آئے ہیں نا، اب کیا ہو رہا ہے؟ لون کی پیمنٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے، 2 ڈیفیسٹ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اچھی قیادت آ جائے، اس سسٹم میں بھی رہتے ہوئے اسٹرکچرل ریفارمز کی بھی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے ریفارمز کی ضرورت ہے، نیت صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک میں کہتا ہوں کہ انڈیا بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔